وانگ اور اس کے ساتھی مجھے روک رہے تھے کہ میں آگے نہ جاؤں اور کچھ دن انتظار کر لوں۔ میں نے بھی یہی بہتر سمجھا۔ اس بستی کے لوگ زیادہ تر مچھلی کھاتے تھے۔ یہ غذا انہیں دریائے ایراوتی سے مفت مل جاتی تھی۔ اس دریا میں مچھلی کی کمی نہیں تھی، کشتیاں موجود تھیں۔ کچھ لوگ دریا میں چلے جاتے اور سب کے لیے مچھلیاں پکڑ لاتے تھے۔ ایک روز وانگ نے مجھے کہا کہ میں کبھی بھی ان کے ساتھ مچھلیاں پکڑنے نہیں گیا، اب چلوں؟ میں نے خوشی کا اظہار کیا کہ اس طرح دریا کی سیر ہو جائے گی اور ایک اچھا شغل بھی مل جائے گا۔ میں وانگ کے ساتھ چل پڑا۔ کشتی کھینے کے لیے 2 آدمی ساتھ تھے۔ میں نے رائفل اپنے ساتھ رکھ لی۔ دریا بالکل قریب تھا۔ ہم وہاں گئے، ایک کشتی میں بیٹھے اور کشتی کو دریا کے بہاؤ پر چھوڑنے کے بجائے ملاحوں نے اوپر کی طرف، یعنی جس طرف سے دریا آتا تھا، کشتی کو کھینا شروع کر دیا۔ تھوڑی ہی دور گئے تھے کہ بستی ہماری نظروں سے اوجھل ہو گئی۔ وہاں سے دریا مڑتا تھا۔ اس کے علاوہ پہاڑی علاقہ تھا اور جنگل بہت گھنا تھا۔ یوں معلوم ہوتا تھا جیسے ہم کسی اور ہی دنیا میں جا نکلے ہیں۔ ہم خاصی دور اوپر چلے گئے اور ان لوگوں نے مچھلیاں پکڑنی شروع کر دیں۔ ان کے پاس چھوٹا سا جال بھی تھا اور بانسوں کے ساتھ بدی ہوئی 2 کنڈیاں بھی تھیں۔ میرے اندازے کے مطابق 12 بج چکے تھے جب خاصی تعداد میں مچھلیاں پکڑ لی گئی تھیں۔ وانگ نے کہا کہ اب واپس چلنا چاہیے۔ کشتی کے چپو الگ رکھ دیے گئے اور کشتی بہاؤ کے ساتھ بہنے لگی۔ ہم نے واپسی کا تقریباً آدھا سفر طے کیا ہوگا کہ 12-13 سال عمر کا ایک لڑکا دریا کے کنارے پر دوڑتا آ رہا تھا۔ ہمیں دور سے دیکھ کر اس نے دایاں بازو اوپر کر کے زور زور سے لہرانا شروع کر دیا۔ اس کی رفتار، دوڑنے کے انداز اور بازو لہرانے سے ہمیں فکر پیدا ہو گیا کہ بستی میں کوئی واقعہ یا حادثہ ہو گیا ہے۔ دونوں ملاحوں نے کشتی کے چپو مارنے شروع کر دیے تاکہ کشتی کی رفتار تیز ہو جائے۔ اس کے ساتھ ہی انہوں نے کشتی کو کنارے کے ساتھ کر لیا۔ کیا ہو گیا ہے؟ وانگ نے قریب جا کر لڑکے سے پوچھا۔ کیوں دوڑے آ رہے ہو؟ کشتی کو کنارے پر روک لیا گیا۔ لڑکے نے بڑی گھبرائی ہوئی آواز میں تیز تیز بولتے ہوئے اپنی زبان میں کچھ کہا۔ لو بھائیو، وانگ نے اردو میں کہا، جاپانی بستی میں بھی پہنچ گئے ہیں۔ یہ سن کر مجھے خوشی ہوئی کہ میں جاپانیوں کو ڈھونڈ رہا تھا اور وہ خود ہی ہمارے پاس آ گئے ہیں۔ لیکن وانگ نے آگے جو بات بتائی اس سے میں شش و پنج میں پڑ گیا۔ یہ کہتا ہے کہ 9 جاپانی ہیں۔ وانگ نے لڑکے کی پوری بات سن کر بتایا، وہ فوجی ہیں اور ان کے پاس رائفل بھی ہیں۔ انہوں نے ساری بستی کی آبادی کو ایک جگہ اکٹھا کر لیا ہے اور ان میں سے جو ان عورتوں کو الگ کر کے کھڑا کر دیا ہے۔ لڑکا بتاتا ہے کہ وہ سخت غصے میں بولتے ہیں اور جو آدمی ان کا اشارہ نہ سمجھے یا آہستہ چلے تو اسے رائفلوں کے بٹ مارتے ہیں۔ یہ لڑکا اس وقت جب جاپانی آئے بستی سے ذرا دور تھا۔ اس نے خود ہی یہ سوچ لیا تھا کہ ہمیں اطلاع دے دے۔ اس نے ہمیں کشتی میں اس طرف آتے دیکھ لیا تھا۔ میرے لیے یہ فیصلہ کرنا مشکل ہو گیا کہ میں جاپانیوں کے پاس سیدھا چلا جاؤں اور انہیں کہوں کہ میں بگوڑا ہو کر آیا ہوں اور INA میں شامل ہونا چاہتا ہوں، یا پہلے چھپ کر دیکھ لوں کہ ان جاپانیوں کا رویہ کیا ہے۔ میں نے وانگ سے بات کی اور اسے کہا کہ مجھے مشورہ دے۔ ہوش کی بات کرو صاحب، وانگ نے کہا، ان جاپانیوں پر بھروسہ نہ کرنا۔ ان کے متعلق ہم پہلے ہی بہت سی باتیں سن کر رنگون سے بھاگے تھے۔ ہم جس قصبے میں جاتے رہتے ہیں وہاں کے لوگوں نے بھی ہمیں جاپانیوں کے متعلق بہت سی باتیں بتائی ہیں۔ جاپان کے فوجیوں کو یہ اجازت ہے کہ وہ جس علاقے کو فتح کرے وہاں سے تمام خوبصورت لڑکیاں اکٹھی کر کے اپنے ساتھ رکھ لیں۔ جاپانی فوج میں اسے ہر فوجی کا حق سمجھا جاتا ہے۔ اب یہ سوچو کہ ہم ان سے اپنی عورتوں کی عزت کس طرح محفوظ رکھیں گے۔ ذرا سوچو صاحب۔ ایک بات میری بھی سن لو صاحب، وانگ کے ایک ساتھی نے اردو میں کہا، آپ ان کے ساتھ دوستی لگانا چاہتے ہو اور آپ کی دوستی ہو جانے سے جاپانی ہماری عورتوں کو چھوڑ تو نہیں دیں گے۔ آپ سوچیں کہ آپ ان کے ساتھ دوستی لگائیں اور وہ آپ کے مذہب کی لڑکیوں کو آپ کے سامنے خراب کریں، آپ یہ برداشت کر لیں گے؟ ہاں صاحب، وانگ بولا، آپ کو یہ سوچنا چاہیے کہ ہمارے اس دوست نے کیا کہا ہے۔ لیکن صاحب، میرے دماغ میں ایک بات آتی ہے جو شاید آپ کو پسند نہ آئے۔ ہمارے ساتھ اور اس بستی کے مسلمانوں کے ساتھ آپ کا خون کا کوئی رشتہ تو ہے نہیں۔ آپ کہیں گے کہ آپ نے تو جاپانیوں کے پاس ہی جانا تھا۔ یہ لڑکیوں کے ساتھ عیش موج کرتے ہیں تو کرتے رہیں، اگر یہ مسلمان ہیں تو ہوتے رہیں۔ وانگ کی یہ بات میرے دل میں تیر کی طرح اتر گئی۔ میں نے اپنے خون میں ابال محسوس کیا۔ یہ بات نہ کہو وانگ، میں نے کہا، تمہارے ساتھ اور تمہاری عورتوں کے ساتھ میرا جو رشتہ بن گیا ہے وہ خون کے رشتے سے زیادہ مضبوط اور مقدس ہے۔ باقی رہے مسلمان، تو تم شاید نہیں جانتے کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے اجنبی ہی کیوں نہ ہو، ان کا آپس کا رشتہ اسلام کی وجہ سے خون کے رشتے سے زیادہ مضبوط ہوتا ہے۔ میں تمہیں اپنی دل کی بات بتاتا ہوں، یہاں جتنی عورتیں ہیں وہ سب میرے خون کے رشتے کی عورتیں ہیں۔ میں نے سمیع اللہ اور اس کے گنڈوں کو کیوں قتل کیا تھا؟ صرف اس لیے کہ وہ ان عورتوں کو خراب کرتے تھے۔ انہیں مار کر یہی کام اس رائفل کے زور پر بھی میں کر سکتا تھا اور اب بھی کر سکتا ہوں، لیکن نہیں کروں گا۔
جب نیت صاف ہو اور انسان کے دل میں ایمان کی روشنی ہو تو اللہ سیدھا راستہ دکھا دیا کرتا ہے۔ میں نے وانگ اور دوسرے ساتھیوں سے کہا کہ کشتی یہیں چھوڑ دیتے ہیں اور ہم بستی میں نہیں جائیں گے بلکہ اپنی طرف والی پہاڑی کے اندر چلیں گے اور اوپر جا کر کہیں چھپ جائیں گے اور دیکھیں گے کہ وہاں کیا ہو رہا ہے۔ میں چونکہ فوجی تھا اس لیے میں نے فوجی انداز میں سوچا۔ مجھے سوچ یہ آئی کہ جاپانی 9 ہیں اور ہر ایک کے پاس رائفل ہے۔ 9 رائفلوں کے مقابلے میں میری اکیلی رائفل ہے۔ اس کے علاوہ میری کمزوری یہ تھی کہ میرے پاس ایمونیشن بہت تھوڑا تھا۔ انگریز پائلٹ کا ریوالور اور گولیاں میں اپنی جھونپڑی میں چھوڑ آیا تھا۔ بہرحال میں نے پکا عزم کر لیا کہ ان جاپانیوں نے عورتوں کو چھیڑا تو میں ان کا مقابلہ کروں گا اور اپنی جان بھی قربان کر دوں گا۔ ہم نے کشتی وہیں کھینچ کر خشکی پر کر لی اور پہاڑیوں کی طرف چل پڑے۔ بستی دور نہیں تھی۔ ہم دریا کے کنارے کنارے چلتے گئے۔ جب دریا کا موڑ مڑے تو ہم نے دیکھا کہ جہاں بستی کی کشتیوں کا گھاٹ سا بنا ہوا تھا وہاں ایک موٹر بوٹ کھڑی تھی۔ یہ ان جاپانیوں کی ہی ہو سکتی تھی۔ وہ دریا کے نیچے کی طرف سے یعنی جس طرف کو پانی کا بہاؤ تھا اس طرف سے آئے تھے۔ یہاں انہوں نے گھاٹ دیکھا تو وہیں رک گئے۔ گھاٹ اس طرح تھا کہ لکڑی کے مضبوط تختوں کا ایک پلیٹ فارم بنا ہوا تھا۔ ہم آگے نہ گئے۔ وہیں سے دائیں طرف پہاڑیوں کے اندر راستہ جاتا تھا۔ یہ باقاعدہ راستہ تو نہیں تھا، 2 پہاڑیوں کے درمیان جو جگہ تھی ہم اس میں داخل ہو گئے اور آگے چلتے گئے۔ ہمیں اندازہ تھا کہ بستی کتنی دور ہے۔ پہاڑی کی دوسری طرف بستی تھی۔ ہم پہاڑی پر چڑھ گئے جو کوئی زیادہ اونچی نہیں تھی۔ اس پہاڑی کے اوپر وہ درخت تھے جو زیادہ اونچے نہیں تھے اور جھاڑیاں بہت گھنی تھیں اور اونچی گھاس خاصی زیادہ تھی۔ وہاں ہم آسانی سے چھپ کر ارد گرد دیکھ سکتے تھے۔ اوپر جا کر ہم جھاڑیوں کے پیچھے چھپ کر دیکھنے لگے۔ ہمیں یہ منظر نظر آیا کہ بستی کے آدمی ایک طرف بیٹھے ہوئے تھے، ذرا زیادہ عمر کی عورتوں کو الگ بٹھایا ہوا تھا اور جو نوجوان لڑکیاں تھیں انہیں ان جاپانیوں نے الگ بٹھا رکھا تھا۔ بستی کی دوسری طرف ایک ٹیکری تھی۔ 4-5 جاپانی اس ٹیکری پر چڑھے ہوئے تھے۔ ٹیکری پر چھوٹے چھوٹے 2 بکس رکھے ہوئے تھے۔ جاپانی ایک درخت سے قریب کے دوسرے درخت کے ساتھ ذرا بلندی پر ایک تار باندھ رہے تھے۔ اس تار کے درمیان میں ایک اور تار بندھی ہوئی تھی جو نیچے تک آئی ہوئی تھی۔ انہوں نے 5-6 آدمی اپنے ساتھ کام پر رکھے۔ انہوں نے بکس کھولے اور اس کے بعد میں تفصیلات سنائے بغیر بتاتا ہوں کہ انہوں نے جو کچھ وہاں کیا وہ یہ تھا کہ ان بکسوں میں وائرلیس سیٹ تھے اور اوپر انہوں نے جو تار باندھی تھی وہ ان سیٹوں کا ایریل تھا۔ میرا خیال صحیح نکلا۔ ایک جاپانی نے ٹیلی فون کے ریسیور کی طرح کا آلہ اپنے کان کے ساتھ لگایا اور کسی کے ساتھ ملاپ کرنے لگا۔ میں سمجھ گیا کہ یہ سگنل کور کے فوجی ہیں، لیکن میں یہ نہ سمجھ سکا کہ یہ 9 جاپانی ادھر کیسے آ نکلے ہیں۔ دور دور تک اس کی کوئی اور فورس کا نام و نشان نہیں ہے۔ میں نے دماغ پر زور دیا تو یہ سمجھ سکا کہ جاپانی پھسپا ہو رہے ہیں اور یہ 9 جاپانی ایسی طرف بھاگ نکلے ہیں کہ اپنی فورس سے بہت دور آ گئے ہیں۔ میرے سامنے مسئلہ یہ تھا کہ یہ کہاں سے آئے ہیں اور کیوں آئے ہیں۔ اصل مسئلہ یہ تھا کہ انہیں یہاں سے نکالا کس طرح جائے۔ میں نے ان کی حرکتیں دیکھ لیں جس سے میں نے اپنے فیصلے کو مضبوط کر لیا کہ انہیں ختم کرنا ہے۔ حرکتیں یہ کہ ایک تو وہ جاپانی تھے جو ٹیکری پر کام کر رہے تھے، دوسرے نیچے کھڑے تھے اور کھڑے بھی وہاں تھے جہاں نوجوان لڑکیاں بیٹھی ہوئی تھیں۔ کبھی ایک جاپانی کسی ایک لڑکی کو بازو سے پکڑ کر اٹھاتا اور اسے اپنے بازو میں لے کر اس کے ساتھ بےہودہ حرکتیں کرتا اور کبھی اپنے ہاتھ اس کے کپڑوں کے اندر لے جاتا۔ کبھی دوسرا جاپانی کسی اور لڑکی کو اٹھا کر اس کے ساتھ ایسی ہی بےہودگی کرنے لگتا۔ ایک نے ایک لڑکی کے پاس بیٹھ کر اسے اپنی گود میں بٹھا لیا۔ مجھے زیادہ بری یہ بات لگی کہ ان لڑکیوں کے ماں باپ اور بھائی وغیرہ قریب بیٹھے دیکھ رہے تھے۔ میرے دل سے جاپانیوں کی دوستی کا خیال نکل گیا اور ویسی ہی نفرت پیدا ہو گئی جیسی انگریزوں کے لیے تھی۔ ہم وہیں چھپے ہوئے تھے اور وقت گزرتا چلا گیا۔ سورج غروب ہونے کے لیے پہاڑوں کے پیچھے چلا گیا۔ جاپانیوں نے اپنا کام روک دیا اور جو ٹیکری پر تھے وہ نیچے آ گئے۔ بستی کے کچھ آدمیوں کو انہوں نے اشارہ کیا تو وہ آدمی دوڑتے ٹیکری پر گئے اور وائرلیس سیٹوں کے بکس اٹھا کر نیچے لے آئے۔ ایک جاپانی وہیں کھڑا رہا، باقی 8 نے ایک لڑکی کو اٹھایا اور وہاں سے چل پڑے۔ میں نے 2 لڑکیوں کو دیکھا کہ وہ ان کے ساتھ نہیں جا رہی تھی۔ جاپانیوں نے انہیں مارنا پیٹنا شروع کر دیا اور اپنے ساتھ لے چلے۔ ان کے باپ دوڑ کر ان کے پیچھے گئے تو جاپانیوں نے انہیں بھی 1-1 2-2 گھون سے مار کر بھگا دیا۔ وہ لڑکیوں کو میرے جھونپڑے میں لے گئے۔ یہ صاف ستھرا بھی تھا اور اس کے ساتھ 2 کمرے تھے۔ مجھے اپنا جھونپڑا صاف نظر آ رہا تھا۔ رائفل تو میں اپنے ساتھ لے آیا تھا، لیکن انگریز پائلٹ کا ریوالور میں نے جھونپڑے میں ہی رہنے دیا تھا۔ جاپانی اندر گئے اور لڑکیوں کو بھی اندر لے گئے تو تھوڑی دیر بعد ایک جاپانی باہر نکلا۔ اس کے ہاتھ میں وہ ریوالور تھا جو بیلٹ کے ساتھ ہولسٹر میں بند تھا۔ جاپانی نے بڑی زور سے کچھ کہا اور اشارہ کیا۔ اس کے قریب بستی کے کچھ آدمی کھڑے تھے، وہ سب جاپانی کی طرف دوڑے گئے۔ جاپانی ریوالور ان کے سامنے کر کے کچھ کہہ رہا تھا۔
ظاہر ہے کہ وہ ان سے پوچھ رہا تھا کہ یہ ریوالور کس کا ہے۔ بستی کے آدمی ہاتھوں کے اشارے سے اسے کچھ بتانے کی کوشش کر رہے تھے۔ وہاں یہ مسئلہ بھی تھا کہ جاپانی ان برمیوں کی اور برمی جاپانیوں کی زبان نہیں سمجھتے تھے۔ وہ جاپانی جو وہیں کھڑا رہا تھا جہاں انہوں نے سب کو بٹھا رکھا تھا، وہ دراصل ان لوگوں پر سنتری کھڑا کیا گیا تھا۔ اس نے ان لوگوں سے کہا تھا کہ سب اپنی اپنی جگہ چلے جائیں۔ سب لوگ، عورتیں اور لڑکیاں بھی اٹھیں اور اپنے اپنے جھونپڑوں کی طرف چلی گئیں۔ یہ جاپانی بستی کے آس پاس ٹہلنے لگا۔ اس کے پاس رائفل تھی۔ سورج غروب ہو گیا اور پھر رات گہری ہونے لگی۔ چاند آدھے سے ذرا زیادہ تھا۔ جنگل کے اوپر فضا بڑی ہی صاف شفاف ہوا کرتی ہے۔ جب چاند پوری آب و تاب سے چمکنے لگا تو ہر ایک چیز صاف نظر آنے لگی۔ یہ سنتری بستی کے اندر بھی ٹہلتا رہا اور بستی کے ارد گرد بھی چکر کاٹتا رہا۔ اسے اور ان جاپانیوں کو لوگوں سے کوئی خطرہ نہیں تھا۔ میں یہ سمجھ سکا کہ سنتری اس لیے مقرر کیا گیا ہے کہ یہاں سے کوئی بھاگ نہ جائے۔ ہمیں بھوک پریشان کرنے لگی تھی۔ میری نظر اس سنتری پر پڑی۔ میں نے ان لوگوں یعنی جاپانیوں میں ایک ڈسپلن دیکھا۔ ایک اور جاپانی آیا اور پہلے سنتری کو آوازیں دینے لگا۔ پہلا سنتری آیا تو دوسرے نے اسے جھونپڑے کے اندر بھیج دیا اور خود اسی طرح ڈیوٹی دینے لگا جس طرح پہلا سنتری بستی کے اندر اور باہر ٹہلتا رہا۔ اس سنتری کو مارنا میرے لیے کوئی مشکل نہیں تھا۔ میں سنگین ہاتھ میں لے کر دبے پاؤں نیچے چلا جاتا اور جہاں موقع دیکھتا اس کی گردن پیچھے سے بازو کے گھیرے میں لے کر سنگین اس کے دل میں اتار دیتا۔ ذرا حوصلہ قائم رکھ کر میں یہ کام کر سکتا تھا، لیکن میں نے یہ بھی سوچ لیا کہ میں تو اسے مار کر پہاڑی کے اندر چھپ جاؤں گا، لیکن جاپانی اس بستی کے تمام آدمیوں کو ایک جگہ کھڑا کر کے مشین گن سے اڑا دیں گے اور ان کی لڑکیوں اور دیگر جوان عورتوں کو اپنے ساتھ لے جائیں گے۔ میں نے یہاں مشین گن کا نام لیا ہے۔ ان جاپانیوں میں سے ایک کے پاس لائٹ مشین گن تھی۔ لائٹ مشین گن ہماری فوج میں بھی تھی، جسے وی بی گن کہا جاتا تھا اور اس کے اوپر میگزین چڑھائی جاتی تھی، لیکن میں نے دور سے دیکھ لیا تھا کہ جاپانیوں کی اس مشین گن کے ساتھ ایمونیشن کا پٹا چلتا تھا۔ باقی 8 جاپانیوں کے پاس رائفلیں تھیں۔ میں نے یہ بھی سوچا تھا کہ رات اسی پہاڑی پر گزاریں گے اور کل صبح جب جاپانی باہر نکلیں گے تو میں رائفل سے ایک ایک کو مار ڈالوں گا، لیکن غور کیا تو مجھے یہ ترکیب بھی ٹھیک نہ لگی۔ وہ اس لیے کہ وہ سب فوجی تھے۔ میں ایک کو گولی مارتا تو باقی سب فوراً ادھر ادھر ہو جاتے اور پھر میں فائر کرتا تو انہیں پتہ چل جاتا کہ فائر کہاں سے آ رہا ہے۔ میری کمزوری یہ تھی کہ میرے پاس ایمونیشن بہت تھوڑا تھا۔ میں نے وانگ سے کہا کہ کھانے کا کچھ بندوبست ہونا چاہیے۔ ہم نے آپس میں بات چیت کر کے طریقے سوچے کہ بندوبست کیا ہو۔ ایک طریقہ دماغ میں آ گیا اور سب اس پر متفق ہو گئے۔ سنتری جب ہماری بستی کے باہر گزر گیا تو وانگ اپنے ایک ساتھی کے ساتھ پہاڑی سے آہستہ آہستہ اتر گیا۔ اس طرح جو جھونپڑا سب سے زیادہ قریب تھا، یہ دونوں اس کے اندر چلے گئے۔ وہاں سے وہ ساتھ والے 2 جھونپڑوں میں گئے۔ وانگ باہر نکلا اور ادھر ادھر دیکھا۔ سنتری کسی اور طرف تھا۔ وانگ اور اس کے ساتھی وہاں سے نکلے اور پھر پہاڑی پر چڑھ آئے۔ ان گھروں میں سے انہیں کچھ بچے ہوئے چاول اور مچھلی مل گئی۔ یہ کھانا تھا تو تھوڑا، لیکن ہم سب کی بھوک کی شدت کو دبانے کے لیے کافی تھا۔ وانگ نے ایک عقل مندی یہ بھی کی تھی کہ ٹین کے ایک ڈبے میں پانی بھی لے آیا تھا۔ ہم سب نے مل کر یہ کھانا کھایا، پانی پیا اور ہم تر و تازہ ہو گئے۔ پھر ہم سب وہیں سو گئے۔ میری آنکھ خاصی دیر بعد لگی تھی۔ میں جتنی دیر جاگتا رہا جاپانیوں کا شور و غل سنتا رہا۔ وہ میرے جھونپڑے میں ناچ کود رہے تھے اور گانے بھی گا رہے تھے۔ اس وقت مجھے تانی یاد آئی اور افسوس ہونے لگا کہ وہ معصوم سی لڑکی ان وحشی جاپانیوں کے ہاتھ چڑھ جائے گی اور پھر شاید وہ زندہ بھی نہ رہ سکے۔ مجھے افسوس تو ہو رہا تھا، لیکن مجھے یہ بھی یاد آ رہا تھا کہ ان لڑکیوں میں مجھے وہ نظر نہیں آئی تھی جاپانی جن لڑکیوں کو اپنے ساتھ لے گئے تھے۔ ان میں بھی تانی نہیں تھی۔ پھر وہ کہاں تھی؟ مجھے اس سوال کا جواب نہیں مل رہا تھا۔ اس کی سلامتی کے لیے میرے منہ سے دعا نکلی۔ اس کے بعد میں سو گیا۔ میں جب جاگا تو سورج طلوع ہو رہا تھا۔ میرے ساتھی بھی جاگ اٹھے۔ وہ لڑکا بھی ہمارے ساتھ تھا جس نے ہمیں اطلاع دی تھی کہ بستی میں جاپانی آ گئے ہیں۔ میں نے بستی کی طرف دیکھا۔ ایک جاپانی رات کی طرح سنتری کی ڈیوٹی دے رہا تھا۔ میری نظریں اپنے جھونپڑے پر لگی ہوئی تھیں جہاں 8 جاپانی چلے گئے تھے۔ وہاں ابھی خاموشی تھی۔ وہ رات بھر جشن مناتے رہے تھے۔ انہیں جاگنے کی کوئی جلدی نہیں تھی۔ تقریباً 1 گھنٹہ گزر گیا ہوگا جب پہلا جاپانی جھونپڑے سے باہر نکلا۔ سورج خاصا اوپر آ گیا تھا۔ 1-2 منٹ بعد 2 اور جاپانی باہر آ گئے۔ پھر 8 لڑکیاں باہر آئیں۔ دور سے ہی پتہ چل رہا تھا کہ وہ مغموم اور مظلوم ہیں۔ باہر جو جاپانی کھڑے تھے ان میں سے ایک نے انہیں کچھ کہا۔ لڑکیاں اپنے اپنے گھر چلی گئیں۔ 2-3 اور جاپانی باہر آ گئے۔ وہ اب وردی میں نہیں تھے۔ موسم گرمیوں کا تھا، اس لیے انہوں نے لمبے انڈرویئر پہن رکھے تھے۔ وہ سب دریا کی طرف دیکھ رہے تھے جو وہاں سے زیادہ دور نہیں تھا۔ بستی بلندی پر تھی۔ دریا کی طرف زمین نیچے کو جاتی تھی، اس لیے بستی سے دریا صاف نیچے نظر آ رہا تھا۔
باہر کھڑے جاپانیوں نے اندر والوں کو بھی باہر بلا لیا اور دریا کی طرف اشارے کرنے لگے۔ ان میں سے ایک نے سنتری کو آواز دی اور سنتری دوڑتا ہوا وہاں پہنچا۔ پھر یوں ہوا کہ سنتری جھونپڑے سے باہر کھڑا ہو گیا اور 8 جاپانی چیختے چلاتے ہنستے کھیلتے دریا کی طرف دوڑ پڑے۔ وہ دریا میں نہانے جا رہے تھے۔ وہ پیچھے سنتری اس لیے کھڑا کر گئے تھے کہ جھونپڑے میں ان کی رائفلیں، مشین گن، دوسرا سامان پڑا ہوا تھا۔ اللہ کے فضل و کرم سے میرے دماغ میں آسمانی بجلی کی روشنی چمکی اور مجھے وہ موقع نظر آیا جس کی مجھے امید تھی، اور امید یہ تھی کہ ایسا موقع شاید پھر نہ ہی ملے۔ میں نے فوراً سوچ لیا کہ اب مجھے کیا کرنا ہے۔ میں نے وانگ سے کہا کہ وہ میرے ساتھ چلے، شاید مجھے اس کی ضرورت پڑ جائے۔ باقی ساتھیوں سے کہا کہ وہ یہیں چھپے رہیں اور کوئی آدمی کھڑا نہ ہو، جاپانی سنتری نے دیکھ لیا تو دور ہی سے گولی مار دے گا۔ میں نے رائفل سنبھالی اور وانگ کو ساتھ لے کر پہاڑی کی پچھلی طرف اتر گیا۔ وہاں سے میں کچھ آگے گیا اور وہاں سے بائیں کو مڑا۔ چونکہ ساون کے دن تھے، بارشیں برستی رہتی تھیں، اس لیے ہر طرف سبزہ ہی سبزہ تھا۔ اس سبزے میں چھپ چھپ کر چلنا نہایت آسان تھا۔ میں نے وانگ کو چلتے چلتے بتا دیا کہ میں کیا کروں۔ میں نے اسے یہ بھی بتایا کہ میں ناکام بھی ہو سکتا ہوں۔ وانگ کو اچھی طرح سمجھا دیا کہ میں ناکام ہو گیا اور جاپانیوں نے مجھے مار ڈالا تو وانگ کیا کرے۔ مجھے امید نہیں تھی کہ وانگ یہ کام کرے گا۔ یہ کام ایک فوجی ہی کر سکتا تھا۔ وانگ کا کاروبار تھا اور اس کی زندگی کچھ اور طرح گزری تھی جس میں شاید اس نے کبھی مکھی بھی نہیں ماری تھی۔ میں پہلے بتا چکا ہوں کہ میں گولی نہیں چلانا چاہتا تھا۔ اگر یہ جاپانی سنتری اکیلا ہوتا تو میں اسے پہاڑی کے اوپر سے ہی شست میں لے کر مار سکتا تھا، لیکن میں اس کے نتیجے سے بھی آگاہ تھا جو میں پہلے بھی بتا چکا ہوں۔ وانگ کو ساتھ لیے میں بستی کے باہر چھپتا چھپاتا اپنے جھونپڑے کے پچھواڑے تک پہنچ گیا۔ وہاں بھی درخت تھے، گھنی جھاڑیاں اور اونچی گھاس تھی۔ اب میں اپنے جھونپڑے کی طرف آہستہ آہستہ بڑھنے لگا۔ میں نے رائفل سے سنگین اتار لی۔ میں جھونپڑے کے قریب پہنچ گیا اور ذرا سا رکا۔ سنتری کے قدموں کی دھمک سنائی دی جس سے میں سمجھ گیا کہ وہ ٹہل رہا ہے۔ میں وانگ کو ساتھ لیے ایک جھاڑی کے پیچھے چھپ گیا۔ ذرا انتظار کر کے میں آگے بڑھا۔ اب میں جھونپڑے کے ساتھ ساتھ جا رہا تھا۔ وانگ میرے پیچھے تھا۔ میں نے رائفل اسے دے دی تھی اور سنگین اپنے ہاتھ میں تیار رکھی تھی۔ میں جھونپڑے کے کونے تک پہنچ گیا۔ جاپانی سنتری دریا کی طرف دیکھ رہا تھا اور اس کی پیٹھ میری طرف تھی اور اس کے اور میرے درمیان 6-7 قدموں کا فاصلہ تھا۔ میری اسکیم یہ تھی کہ پیچھے سے اس کی گردن اپنے بائیں بازو کے گھیرے میں لے کر دبا لوں گا اور سنگین اس کے پیٹ میں مار دوں گا۔ میں جو ہی اس پر جھپٹنے لگا وہ پیچھے کو مڑا اور اس نے مجھے دیکھ لیا۔ اب یہ میری زندگی اور موت کا مسئلہ تھا۔ مجھے 6-7 قدم کا فاصلہ گولی کی طرح طے کرنا تھا، جو میں نہیں جانتا تھا کہ ممکن بھی ہے یا نہیں۔ ایک ہی صورت تھی کہ میں پیچھے کو بھاگ اٹھتا، لیکن وہ بڑے آرام سے مجھے گولی مار کر گرا سکتا تھا۔ سوچنے کا وقت نہیں تھا۔ مجھے معلوم تھا کہ وہ رائفل کاندھے کے ساتھ لگا کر مجھ پر فائر کرے گا۔ جو ہی وہ پیچھے مڑا اور اس کی نظر مجھ پر پڑی، میں ایسی تیزی اور پھرتی سے اس پر جھپٹا کہ میں آج بھی حیران ہوں کہ ایسی تیزی مجھ میں کہاں سے آ گئی تھی۔ میرا جسم اس کے ساتھ ٹکرایا اور اس کے ساتھ ہی میں نے پوری طاقت سے سنگین اس کے پیٹ میں اتار دی۔ تو دوستو، اگلی قسط سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور بیل کے آئیکن پر بھی کلک کر دیں تاکہ ہر جو آنے والی ویڈیوز ہیں وہ آپ کو سب سے پہلے ملتی رہیں۔